السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور بلا شبہ یقیناً مذاق کیا گیا برسول من قبلک کئی رسولوں کا آپ سے پہلے یا کئی رسولوں سے آپ سے پہلے فَأَمْلَيْتُ تو میں نے مہلت دی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کن کو مہلت دی؟ مذاق اڑانے والوں کو۔ لِلَّذِينَ ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ثم پھر اخذتهم میں نے پکڑا انہیں، فَكَيْفَ كَانَ تو کیسا تھا عقاب میرا عذاب۔ بمحاورہ ترجمہ ہے کہ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، کیونکہ کافر مذاق اڑاتے تھے نا، میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر میں نے انہیں پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب یا میرا عذاب کیسا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مذاق اڑایا ان کفار کو وہ مت سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کتنے یا مذاق اڑانے کے لیے یہ بڑا اچھا ہم کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں رہا، بلکہ وہ جتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، جتنا ٹائم وہ مذاق کرنے میں گزار رہے ہیں، وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی ڈیل ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے اس مذاق میں، اپنے اس کفر میں یہ بڑھ جائیں تاکہ حجت قائم ہو جائے، جیسے پہلے بھی آپ نے کئی جگہوں پر پڑھا۔ پھر جب عذاب آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھئے ان سے میرا عذاب کیسا رہا۔ حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت کی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ سورۃ ہود جی ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے سورۃ ہود کی آیت۔ تو اب یہاں نیکسٹ آیت ہے افمن، تو پھر کیا جو ذات کے ہوا وہ قائم نگران ہے علی کل نفس بما ہر جان پر اس پر جو کسبت اس نے کمایا، وجعلوا اور انہوں نے بنائے للہ اللہ کے لیے شرکاء شریک، قل میرے نبی کہہ دیجئے سموہم تم سب ان کے نام لو، ام کیا تنبئونہ کیا تم خبر دیتے ہو اسے بما اس کی جو لا یعلم فی الارض نہیں وہ جانتا زمین میں، ام یا بظاہر ظاہری من القول بظاہر من القول ظاہری بات سے، بلکہ زینا مزین کر دیا گیا ہے للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، مکروہم ان کا مکر، وصدوا اور سب روک دیے گیا عن السبیل سیدھے راستے سے، ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ فما لہ تو نہیں ہے اس کو من ہاد کوئی
ہاد ہم نے پہلے بھی پڑھا نا، کوئی ہدایت دینے والا۔ بامحاورہ ترجمہ آیا وہ اللہ جو کہ نگبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے اعمال پر نہیں چھوڑ دے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف یعنی اوپری باتیں کر رہے ہو؟ ظاہری جو ہے باتیں، یعنی اوپری باتیں کر رہے ہو۔ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں، ان کے مکر خوبصورت بنا دیے گئے، اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب پیچھے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کی نگرانی کرنے والا ہے، اس کے کیے اعمال پر، اس کے کیے ہوئے اعمال پر اللہ نگرانی کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ان معبودان باطل کے برابر ہو سکتا ہے جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، جو کسی کو نفع پہنچانے پر نہ قادر ہیں اور نہ نقصان پہنچانے پر، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ عقل رکھتے ہیں، نہ شعور رکھتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں۔ اپنے کئی جگہوں پر پڑھا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کو بتاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تو نگران ہے ہر چیز پر، جو یہ کماتے ہیں اس کا بھی، اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے ہیں۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے جو حقیقت حال ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں بھی بتاؤ تاکہ پہچان سکیں، اس لیے ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یعنی ان کا جن کا وجود ہی نہیں ہے تم اللہ کو بتاتے ہو۔ مطلب غیب کا علم، غیب کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ضرور ہوتا، اس پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ ظاہری اوپری باتیں کر رہے ہو۔ مطلب یہ ہے ظاہر، لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، ظاہر کیا ہے؟ یعنی اوپری غیر حقیقی بات، یا یہ صرف ان کی ظنی یا ظنی باتیں کا مطلب ہوتا ہے خلاف حقیقت باتیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور تم نے ان کے نام بھی خود ہی رکھے ہیں، حالانکہ یہ تمہارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری۔ یہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل۔ کفروا مکرہم، مکر کیا ہے؟ مکر سے مراد ان کے وہ غلط عقائد، وہ غلط اعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھنسا رکھا ہے۔ شیطان نے گمراہیوں پر بھی بڑا حسین غلاف چڑھا کے، برائیوں پر کھڑے ہو جائیں آپ، گناہوں پر، غلطیوں پر، برائیوں پر حسین غلاف چڑھا کے شیطان نے انسان کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے۔ اور اس کے بعد لہم، ان کے لیے عذاب ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرہ، اور آخرت کا عذاب اشق ہے، اشق زیادہ سخت ہے، وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی واق کرنے والا۔ واق کیا ہے؟ بچانے والا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب بھی ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اب ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب بھی ہے، اس سے مراد قتل بھی ہے، ہو سکتا ہے، اور قیدی ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ کافروں کے لیے
قتل ہونا بھی اور قیدی ہونا بھی، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافروں کے حصے میں آتے ہیں قیدی، یا تو قتل کر دیے جائیں یا قیدی بنا کے لے آئیں. تو یہ عذاب تھوڑا ہوتا ہے کہ نہیں عذاب؟ اگر گھر کے افراد میں سے ایک دو قتل ہو جائیں کتنا بڑا عذاب ہے، اور بذات خود وہ بندہ، اس کے لیے بھی عذاب. اور پھر قیدی، اگر کوئی کافروں کے قیدی بن کے مسلمانوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ سال 2 سال 4 سال 10 سال ساری زندگی جتنی دیر بھی قید رہے، تو یہ قید کی زندگی کتنی بری ہے. اور اللہ کہتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی واق نہیں ہے، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ مثل الجنہ، بڑی خوبصورت آیت آ گئی ہے. مثل الجنۃ التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی، مثال سے مراد یہاں پر کریں گے ہم صفت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے. تجری، یہ ہے کہ چلتی ہے من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں. اکلوہا، اس کا پھل دائم وذلوہا، دائمی ہے، وذلوہا، اور اس کا سایہ بھی. پھل بھی دائمی کا مطلب ہمیشہ کا. تلک عقب الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وعقب الکافرین، اور انجام کافروں کا النار. وعقب الکافرین النار، آگ ہے. اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اس کا میوہ پھل ہمیشہ والا ہے، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ والا. یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے. اللہ کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں جنتیوں کے صف میں شامل کر دے. اور اللہ تعالی ہماری صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کے ندانے میں کیے، اللہ ہمارے معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے. تلک عقب الذین اتقوا، اب شرط لگا دی ہے. پیچھے جنت کا تذکرہ کیا، جنت کی صفت بیان کی کہ ایسی جنت جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور پھل اور سایہ اس کا ہمیشہ کا ہوگا. تو ساتھ ہی کہا کہ یہ عقب الذین اتقوا، پرہیزگاروں کے لیے ہے. یہ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ اہل کفر کے انجام بد کے ساتھ اہل ایمان کا تذکرہ کیا، پیچھے کافروں کا تذکرہ کیا تھا، تاکہ جنت کے حصول میں ایمان والے رغبت کریں اور شوق رکھیں. اس مقام پر امام ابن کثیر نے جنت کی نعمتوں، جنت کی لذتوں اور ان کی خصوصی کیفیات پر مشتمل مختلف احادیث بیان کی ہیں، جنہیں وہاں تفسیر ابن کثیر کو اگر ہم پڑھیں گے، اس آیت کی تشریح ہم کہاں سے لیں؟ تفسیر ابن کثیر میں. تو زبردست حدیثیں امام ابن کثیر میں نے لکھی ہیں. ہاں، اور اس کے بعد ہے والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جو جنہیں ہم نے دی کتاب، یفرحون بما، وہ سب خوش ہوتے ہیں، بما، اس پر انزل، جو اتارا گیا، الیک، آپ کی طرف، ومن الاحزاب، اور یہود و نصارہ کے گروہوں میں سے بھی، من ینکر، جو انکار کرتے ہیں، بعضہ، اس کے بعض کا. قل، کہہ دیجئے، انما، یقیناً، صرف امرت، میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ، اور نہ میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، الہ، اس کی طرف، ادعو، میں دعوت دیتا ہوں، الیہ مآب، اور اس کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں. آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے. اب یہاں دیکھیں
جو کچھ ہم آپ پر اتارا جاتا ہے اس پر خوش ہیں، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ اس سے مراد کے ہیں مسلمان، اور مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے تقاضے پر عمل یا تقاضے پورے کرتے ہیں، قرآن کے صدق کے دلائل اور شواہد دیکھ کر وہ تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو اترتا ہوا، قرآن کی صداقت پر، قرآن کی سچائی پر انہیں یقین ہے، اور ساتھ خوش بھی ہوتے ہیں ایمان والے۔ یہ اللہ نے یہاں ایمان والوں کی تعریف کی ہے۔ اور اس کے بعد کہا دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ تو اس سے مراد جو منکر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اس سے مراد یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور کفار و مشرکین ہیں۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ ان میں سے مسلمان ہوئے، جو مسلمان ہیں وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، اور انکار کرنے والے یہود و نصارہ وہ یعنی جو مسلمان نہیں ہوئے وہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ اس کے بعد کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اسے حکمن، حکم عربین، عربی یعنی حکم کا مطلب ہوتا ہے فرمان بنا کر، حکم بنا کر، فرمان بنا کر، عربی میں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور واقعی اگر تو نے پیروی کی اہواءہم بعد ما، ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ جاءک، آ چکا آپ کے پاس، من العلم، علم، ما لکا، نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، من ولی ولا واق، کوئی حمایتی اور نہ کوئی واق کرنے والا۔ پیچھے ہم نے واق بھی پڑھا تھا نا۔ تو اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا ملے گا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے کیا کیا ہے؟ عربی زبان کا فرمان ہم نے اتارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں مقامی زبانوں میں نازل ہوئی ہیں، اسی طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، اس لیے کہ آپ کے اولین مخاطب تو اہل عرب تھے، جن عربوں میں آیا ان کی زبان عربی تھی۔ اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو سمجھ میں عربوں کے تو کم از کم سمجھ میں نہیں آنا تھا، اور مقصد ختم ہو جاتا۔ مقصد ان کو بتانا تھا، سمجھانا تھا، اور پھر وہ اس طرح سے ہدایت بھی حاصل نہ کرتے۔ جب ان کو سمجھ میں نہیں آنی تھی تو ہدایت بھی حاصل نہیں کرنی تھی۔ لیکن قرآن کو عربی حکم یا عربی فرمان بنا کر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس سے مراد وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے سے یعنی اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ آخر زمان انہیں اختیار کر لیں۔ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشوں کی بعد اس کے جو آپ کے پاس علم آیا، اللہ اپنے من نبی سے کہہ رہے ہیں وہ خواہشیں کون تھی؟ مثلاً بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنا، تو سارا کا خیال تھا جو ہمارے عقیدے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور نبی کو بھی ہماری جو ہم چاہتے ہیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی تو ہوگا کیا؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، کوئی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی نہیں ہوگا۔ ولی سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی دوست نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی واق ہوگا، کوئی آگ سے بچانے والا ہوگا۔ یعنی یہ دراصل امت کے اہل علم کو تنبیہ، نبی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کفار کی خواہشوں کی پیروی کرے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کفار کی بات مانے یا یہود و نصارہ کے عقیدوں کو تسلیم کرے اور ان کی پیروی کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ کہا یہاں نبی کو جا رہا ہے، سمجھایا امت کو جا رہا ہے۔
کہ جو وحی کے ذریعے سے آپ کو علم عطا کیا گیا، وہ علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر آپ کریں گے تو کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کا دوست نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد